بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 ستمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ڈیر اسماعیل خان کا ایک فیصلہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، سیشن جج صاحب کا فیصلہ تھا، اسی طرح کا ایک اور فیصلہ دوسرے سیشن جج صاحب نے دیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس طرح کے فیصلے ہماری عدلیہ دینا شروع کر دے تو بہت سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی ضلعی صدر لاہور کے ساتھ لگتا ضلع ہے قصور، جس کو گڑھ بھی سمجھا جاتا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ اب تو مسلم لیگ نون کا گڑھ بچا کوئی نہیں، اور جنہوں نے پچھلے دنوں شہباز شریف کا جلسہ کروایا تھا، جس دن شہباز شریف وزیر اعظم بھی تھے، تو ان کو چوری کرتے پکڑا گیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ محکمہ ورکس اینڈ سروسز کے بلڈنگ ڈویژن میں اربوں روپے کی کرپشن کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور نیب ترمیم میں جو اختلافی نوٹ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، وہ بھی مختصر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کراچی رینجرز کی طرف سے خفیہ اطلاع پر ایک چھاپہ مار کارروائی کی گئی اور بھاری مقدار میں ذخیرہ اندوزوں کے ہاتھوں جو ذخیرہ شدہ چینی ہے وہ برآمد کی گئی ہے اربوں روپے کی۔ رینجرز نے خفیہ اطلاع پر بلدیہ ٹاؤن کراچی میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے تقریباً 1 ارب سے زائد مالیت کی چینی برآمد کر لی۔ پاکستان رینجرز سندھ نے چینی اور دیگر اناج کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا ہوا ہے۔ ترجمان رینجرز کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعلامیے کے مطابق چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران کراچی کے علاقے اسلام نگر، بلدیہ ٹاؤن، جب ہب ریور روڈ اور جو مختلف گودام ہیں اس میں چینی کی 1,40,000 بوریاں برآمد ہوئی ہیں۔ برآمد کی جانے والی چینی کی مالیت تقریباً 1 ارب سے زائد بنتی ہے۔ ذخیرہ شدہ چینی مبینہ طور پر بلوچستان کے راستے افغانستان بھیجی جانی تھی۔ برآمد شدہ چینی مزید قانونی کارروائی کے لیے سول انتظامیہ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ کرنگی میں بھی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، جس میں بھاری مقدار میں آٹا اور چینی بڑی مقدار میں برآمد کیے جانے کی توقع ہے۔ تو یہ چونکہ زرداری کی جانب سے اور ان کے لوگوں کی جانب سے اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ذخیرہ اندوزی ہے یا غیر قانونی کام ہے، وہ ان کی جانب سے کیا جاتا رہا ہے، تو اس پر یہ کارروائی شروع کی گئی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے یہ کارروائی جاری رہی، عوام کو اب آپ اندازہ لگائیں، جس ملک میں پٹرول کی قیمت 331 روپے پر پہنچ جائے اور بغیر کسی اس کے لوگوں پہ ترس آئے، رحم کھائے، اگر 26 روپے آپ ایک دفعہ پٹرول بڑھا دیں اور لوگوں کی آپ چیخیں نکلوا دیں، تو اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ اب جو بھی کارروائی ہے، جس کے خلاف بھی آپ نے کارروائی کرنی ہے، خدا کے لیے عوام کو ریلیف دیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے، عوام جب تباہی کی طرف جا رہی ہے، عوام کے لیے جو چیزیں ہیں وہ خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہیں، تو پھر آپ کے ڈالر نیچے آنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو پٹرول کا 1 لیٹر 331 روپے اور ڈیزل کا جو 1 لیٹر ہے وہ 329 روپے ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ غریب آدمی کیسے لے سکتا ہے، کاشتکاری کیسے کر سکتا ہے، چھوٹا کسان کدھر جائے گا؟ وہ تو سولر نہیں لگا سکتا، تو وہ کہاں جائے گا؟ اس کے لیے کتنے بڑے مسائل ہیں۔ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ زراعت ہے، اور آپ نے ان چیزوں کا ریٹ بڑھا کے زراعت کو برباد کر دیا ہے۔ آپ نے کھاد مہنگی کی ہوئی ہے، آپ نے بیج مہنگے کیے ہوئے ہیں، آپ نے جو پیسٹیسائڈ کی دوائی ہے وہ مہنگی کی ہوئی ہے، اور اس سے بڑھ کے آپ نے جو ڈیزل مہنگا کیا، اور پھر غریب آدمی کے لیے اب تو بائک چلانا مشکل ہو گیا ہے، گاڑی چلانا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ جو ظلم ہے یہ آپ ریلیف دیں، لیکن یہ ہمیں نظر بھی آئے، عوام تک بھی پہنچے۔ اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے تو پھر یہ جاتا کدھر ہے؟ اس کے اوپر بھی قوم کو ضرور آگاہ کیا جائے، اور اتنا بھی ظلم نہ کیا جائے کہ چونکہ اب اتنا ظلم کیا جائے کہ پی ڈی ایم کا ظلم ہمیں کم لگنے لگے، اور پی ڈی ایم کو راستہ دیا جائے انتخابات میں آنے کا، اور کہا جائے کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں تو بہت بہتر حالات ہیں، نگران حکومت میں تو یہ تھا۔ چونکہ آپ کو لگتا ہے کہ نگران حکومت ووٹوں الیکشن میں نہیں جائے گی، انہوں نے کون سے ووٹ لینے ہیں؟ میں ایک بات ان کو بتا دوں کہ انہوں نے جانا ہے یا نہیں جانا، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کس کی تھی اور یہ نگران حکومت کس کی ہے۔ جو لوگ ہیں وہ سب ایک ہیں، اور آج بھی پتہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم ہی کی حکومت کا تسلسل ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کے جو معاملات ہیں، خدا کے لیے عوام پر مظالم ڈھانا بند کر دیں۔ محکمہ ورکس اینڈ سروسز کی بلڈنگ ڈویژن میں اربوں روپے کی کرپشن کے انکشاف کے بعد نگران حکومت نے سندھ اینٹی کرپشن کو انکوائری کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر خادم حسین نے انکوائری کا آغاز کرتے ہوئے
ایگزیکٹو انجینئر کو خط لکھا ہے اور تمام ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خط کے مطابق ایگزیکٹو انجینئر رشید سولنگی نے ٹھیکیدار عامر پاکستانی کو ایڈوانس رقم جاری کر دی تھی، جبکہ زمین پر کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ خط کے بعد مطابق رقم قاسم آباد، پریٹ آباد، شاہ بھٹائی، کوہسار اور سی ڈی ایف ہسپتال کی مرمت اور بحالی کے لیے جاری کی گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ اینٹی کرپشن سندھ خادم حسین کے خط میں مزید کہنا تھا کہ ٹیکنیکل فائنانشیل پروپوزل سمیت تمام تفصیلات فراہم کی جائیں اور 29 سے 19 ستمبر تک تمام ریکارڈ طلب کیا گیا ہے اور یہ اربوں روپے کرپشن کا انکشاف ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کارروائیاں ہیں وہ بہتر انداز میں آگے چلنی چاہیے۔ جسٹس آف پیس، جب آپ اندراج مقدمہ کے لیے پولیس کے پاس جاتے ہیں اور پولیس مقدمہ درج نہیں کرتی تو آپ کے پاس دوسری ریمیڈی یہ اویلیبل ہوتی ہے کہ آپ جسٹس آف پیس کے پاس جاتے ہیں۔ جسٹس آف پیس وہ ایڈیشنل سیشن جج ہوتا ہے، لیکن جب وہ سیکشن 22A اور 22B CRPC کے تحت سنتا ہے تو وہ بطور ایگزیکٹو اتھارٹی، قضائے جوڈیشل اتھارٹی جس کو کہا جاتا ہے، وہ ان کیسز کو سنتا ہے جس میں اندراج مقدمہ کی آرڈر لیا جاتا ہے، رجسٹریشن آف دی کیس۔ اب یہ عید رحمان ورسز DIG ایٹسیکٹرا، یہ ایک پٹیشن تھی۔ عید رحمان کے گھر بھی غیر قانونی طور پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی تھی اور پولیس والوں کی جانب سے ان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا تھا۔ اس پر اس نے درخواست دی، ڈیرہ اسماعیل خان میں متعلقہ تھانے نے مقدمہ درج نہ کیا، سیشن عدالت میں انہوں نے اندراج مقدمہ کی درخواست دی اور یہ دینے کے بعد عدالت نے in view of above fact it is clear that contents of the petition by the petitioner do constitute the commission of a cognizable offence، کہ جو پولیس افسران ہیں ان کے خلاف کوگنیزیبل اوفینس بنتا ہے اس درخواست کے مطابق، اور رسپونڈنٹ SHO ارسلان اور ادر جو پولیس آفیشلز ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جلد مقدمہ درج کر کے عدالت میں رپورٹ جمع کروائی جائے، اور عدالت نے تمام جو سینئر افسران ہیں جو اس ڈویژن کے پولیس افسران ان کو بھی اس کی کاپیاں بھجوا دی ہیں، اور عدالت نے کہا ہے کہ جو ود ان اے ویک جو ہے وہ کاپی FIR کی کاپی عدالت کے اندر جمع کروائی جائے۔ اس آرڈر پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک ہفتے کے اندر FIR درج کر کے عدالت کے اندر کاپی جمع کروائی جائے۔ یہ سید مدثر شاہ ترمیزی، یہ جج صاحب ہیں، ایڈیشنل سیشن جج 3 ہیں، جسٹس آف پیس ڈیرہ اسماعیل خان کے، ان کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اور یہ سارے کا سارا کیوں کہ جو چیف جسٹس آئے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جو پولیس کی جانب سے جتنی اندھیر نگری مچائی گئی ہے تو کسی بھی صورت میں اب اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور ہر صورت ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی اور ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ دوسری جانب اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور وہ ہے مسلم لیگ نون کی جو ضلعی صدر ہیں ان کے خلاف ایک کارروائی کی گئی ہے اور وہ بجلی چوری میں ملوث نکلی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ضلعی صدر صفیہ سعید، یہ قصور کی ضلعی صدر ہیں اور یہ شریف خاندان کی بہت قریبی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ قصور کے بارے میں ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے قصور، اور وہاں سے یہ ملک احمد خان اور یہ سارے لوگ، تو وہاں کی جو صفیہ سعید ہیں ان کے خلاف بجلی چوری کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور وہ بجلی چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہیں۔ بلے شاہ سب ڈویژن کی حدود میں مسلم لیگ نون کی ضلعی صدر صفیہ سعید کے ڈیرے پر ڈائریکٹ کنڈا لگا کر بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ لیسکو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر کنڈے کے لیے استعمال ہونے والی تار قبضے میں لے کر پولیس کے حوالے کر دی۔ لیسکو ترجمان کے مطابق ملزمان نے ڈائریکٹ کنڈا لگا کر لیسکو کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا، جبکہ ملزمان پہلے ہی لیسکو کے نادہندہ ہیں جس کی بنا پر ان کا میٹر کاٹ دیا گیا تھا۔ ترجمان کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب آپ ایک بات دیکھیں کہ ایک سینئر سیاستدان ہو اور ایک جماعت کی ضلعی صدر ہو اور وہ امیدوار بھی ہو اگلے انتخابات میں اسمبلی کی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک تو ان کا میٹر کٹ چکا ہے چونکہ وہ نادہندہ ہیں، اور دوسری بات کہ وہ ڈائریکٹ کنڈا لگا کے بجلی استعمال کر رہے ہیں، اور یہ اتنی بڑی کارروائیاں ہیں، یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ جو ہمارے پنجاب کی اگر بات کریں، باقی صوبوں میں تو بجلی کا جو بل ہے اس کی ریکوری پہلے ہی بہت کم ہے، اب آ کے کراچی میں کوئی ریکوری شروع ہوئی ہے، اندرون سندھ میں کہاں ریکوری ہوتی ہے۔
بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اب آ کے کچھ خیبر پختونخوا میں بہتر ہوئی جب پاکستان تحریک انصاف کا یہ دور گزرے ہیں دو، لیکن اس کے باوجود وہاں پر بھی یہ کنسیپٹ نہیں تھا، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، اور نہیں بجلی کے بل عوام وہاں ادا کرتی، اور بجلی چوری عام وہاں رواج سمجھا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو پنجاب کے لوگ ادا کرتے ہیں وہ پھر ان سب کا، پنجاب میں جتنے یہ سیاستدان ہیں، جتنے یہ مافیاز ہیں جو بجلی چوری میں ملوث ہیں، جو بجلی کنڈے لگا کے بجلی استعمال کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اس وجہ سے بھی ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں، اب یہ صفیہ سعید یہ مریم نواز کی قریبی سمجھی جاتی ہیں، اور ان کے فرنٹ مینوں میں صفیہ سعید کو سمجھا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں جس نے بھی رہنا ہے تو وہ جتنا مریم نواز کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کے لیے مسلم لیگ نون میں مزید راستے کھلیں گے۔ تو جب ان کا یہ حال ہے تو پھر اگر کسی دن یہ معاملہ ریونٹ تک چلا گیا اور جاتی عمرہ تک، یا یہ کسی دن بلاول ہاؤس چلا گیا، تو وہاں کیا حالات ہوں گے؟ جس ملک میں وزیر اعظم ہاؤس، جو آفیشیل وزیر اعظم ہاؤس ہے، اس کا 9,000 روپے بل آتا ہے، سرے سے 9,000 بل آتا ہے، تو کیا وہ بجلی چوری نہیں ہو رہی ہوگی وہاں؟ نہیں تو 9,000 بل کیسے آ سکتا ہے؟ وہ تو اب ایک جھگی والا جو صرف ایک بلب اور ایک پنکھا چلاتا ہے، اس کے پاس بھی اس سے زائد بل آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس ملک میں وزیر اعظم ہاؤس میں یہ ہو رہا ہے تو وہاں بلاول ہاؤس میں کیا ہو رہا ہوگا، وہاں فضل الرحمان کے ڈیروں پر اور مدرسوں میں کیا ہو رہا ہوگا، وہاں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ڈیروں پر کیا ہو رہا ہوگا، وہاں مسلم لیگ نون کی قیادت اور ان کے رہنماؤں کے ڈیروں پہ کیا ہو رہا ہوگا، اور الٹیمیٹ عوام بھگتتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ کارروائی آگے کیسے بڑھتی ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلے وی لاگ میں تفصیلی جو منصور علی شاہ صاحب کا اختلافی نوٹ ہے نیب ترمیم کیس کے حوالے سے، اور جو عمر عطا بندیال صاحب نے 55 صفحات پر مشتمل فیصلہ دیا ہے، اس کے جو چیدہ نکات ہیں وہ انشاءاللہ وہ تفصیلی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔